ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। नोबल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बानिया नोबल हाई स्कूल मरहूम अलहाज वलीउद्दीन मेमोरियल अवार्ड्स तकरीब ग्रेट फंक्शन हॉल में मुनक्कद की गई। इस तकरीब की सदारत अब्दुल कदीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिदर ने की। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट नोबल हाई स्कूल मोहम्मद असहरुद्दीन ने बताया कि अलहाज वलीउद्दीन मेमोरियल अवार्ड की ये दूसरी तकरीब है। मरहूम हमा वक्त अपनी हयात में तलबा की रहनुमाई करते रहे, जिनकी याद में नोबल एजुकेशन सोसाइटी ने मुख्तलिफ शोबे हयात में अपने खिदमात अंजाम देने वालों को उनके खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड्स देना तय पाया, जिसमें शोबे तालीम, तिब, सहाफ़त, तिजारत के अलावा मिसाली मौल्लिम, तालिब इल्म व दीगर अवार्ड्स का इंतखाब करते हुए मेहमानों के हाथों अवार्ड्स अता किए गए। नोबल हाई स्कूल की जो उर्दू तालीम का जो प्रोग्राम रखा गया, काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम रखा गया, जहाँ से जो बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े दूर से लोग आए हुए हैं और उर्दू तालीम का जो सबक दे रहे हैं काफ़ी अच्छा। जो आजकल लोग जो उर्दू तालीम को भूल गए हैं कि उर्दू तालीम से अदब और अखलाक सिखाई जाती है, अदब और अखलाक बताई जाती है। उर्दू तालीम से ऐसे लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, मगर आजकल के दौर में उर्दू तालीम को लोग अपने जहन से निकाल दे रहे हैं और तमाम बच्चों के माँ बाप इंग्लिश तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उर्दू तालीम से जो बच्चा अदब और अखलाक सीखता है। आज ऐसे ही हमारे साथ जाने माने शख्सियत मौजूद है, आइए उनसे तफसील में बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि उर्दू तालीम के लिए वो क्या कहेंगे और उर्दू तालीम किस तरह हासिल की जाती है और उर्दू तालीम से बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है और उसका सबक कैसा सीखता है। आइए साथ से बात करते हैं। सर बताइए, जो आजकल के दौर में जो लोग उर्दू तालीम को भूलने की कोशिश कर रहे हैं और हर बच्चों के माँ बाप जो उर्दू तालीम को भूल के इंग्लिश तालीम, जो बच्चा एक फ्यूचर बनाएगा, बच्चा एक आगे बढ़ेगा, इंग्लिश तालीम जो उर्दू तालीम को भूल गए, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? जी, दुनिया के तमाम माहिरीन तालीम इस बात के क़ाइल हैं कि बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़ुबान में होना चाहिए और ज़रिए तालीम में रुकावट नहीं बनती, ये यकीनी है और मैं इसका हमेशा साथ दिया हूँ और उर्दू ज़ुबान अब बोली बनती जा रही है। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को फ़िक्र करना चाहिए। हम 10th स्टैंडर्ड में भी कोई बच्चे आ गए और वो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, एग्ज़ामिनेशन 4 महीने कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान उनको बहैसियत एक ज़ुबान के उर्दू एक सब्जेक्ट रहेगा। वो बोलते हैं कि ऐसा कैसा होगा, 4 महीने एग्ज़ाम है, 6 महीने एग्ज़ाम है, तो हम उनको यकीन दिलाते हैं। हमारे पास एक तरीक़ाकार है, एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है AICU, एकेडमिक ICU। वहाँ पर रियाजी और ज़ुबानों को, मैथमेटिक्स को और लैंग्वेजेस को ठीक किया जाता है। वहाँ पे हम बच्चे को पहुँचाते हैं, उसकी लैंग्वेज ठीक करते हैं और इस एहसास के साथ करते हैं कि बेटा अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। ये महरूमी ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगी। अब तक 2-3 हज़ार ऐसे बच्चों को हम उर्दू ज़रिए तालीम से इज्तनाब जो है दरअसल एहसास कमतरी की निशानी है, इसको निकालना चाहिए और उर्दू जैसा कि मैं बताया बोली बनती जा रही है शहरों में, इसकी तरफ हमको तवज्जो देना चाहिए। आपसे एक सवाल है सर, जो आजकल के जो बच्चों के माँ बाप जो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चा इंग्लिश तालीम हासिल करे तो एक अमेरिकन जाएगा, एक अच्छा उर्दू तालीम में कुछ रखा नहीं गया, मगर सर ये उर्दू तालीम को लोग क्यों भूले जा रहे हैं? उर्दू तालीम से जो मातृ ज़बान जो उर्दू है, मगर आजकल के माँ बाप फ्यूचर देख रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर इंग्लिश तालीम में देख रहे हैं, उर्दू तालीम को भूल जा रहे हैं। बच्चों के माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही कि एहसास कमतरी से बाहर आएँ, उर्दू को कम्प्रोमाइज़ करते हुए ही सही एक बहैसियत ज़ुबान, एक लैंग्वेज के तौर पर सीखना चाहिए। मैं उस बच्चे को, उस नस्ल को, उस शख्सियत को तालीम याफ्ता नहीं मानता जो अपनी मादरी ज़बान लिखने पढ़ने से जो है खाली है, नहीं कर सकता, वो तालीम याफ्ता नहीं हो सकता। दुनिया की किसी भी कौम के साथ ये हादिसात नहीं हुए हैं सिवाय ये हिंद और पाक बर सगीर में। ये मुसीबत पता नहीं कैसा आ गई। उर्दू जहाँ पे पैदा हुई, बड़ी फूली फली, वहाँ पे उर्दू को बोली बना रहे हैं। इस पे ज़रूर तवज्जो दें। इसके साथ साथ तालीम के साथ साथ तरबियत हो, उसके ऊपर तवज्जो दें। मेरा उन्वान आज मैं मुल्क भर में घूम फिर कर बता रहा हूँ, ड्रॉप आउट के ऊपर मेहनत होना चाहिए और स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट होने से रोकना है, उसके तरीक़ेकार हैं। मैं मुल्क भर में लोगों से बताता हूँ कि आइए देखिए, शाहीन में एक सिस्टम है, एकेडमिक ICU है, कमज़ोरी को ख़त्म किया जाता है और किस तरह से उनको ताकतवर बनाया जाता है।
بچے ہماری گریجویشن میں 70% بچے ہماری نسل نان اٹینڈنگ گریجویشن کر رہی ہے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں پیرنٹ سے، ہماری نسل نوجوان نسل سے، کہ ایسے اداروں میں ایڈمیشن مت لیجیے جہاں پہ اٹینڈنس کمپلسری نہ ہو، جہاں کا ماحول گندا ہو. ایک بات اور بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. یہ سراسر غلط ہے. گندے ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے. کو ایجوکیشن کے خلاف ہم کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. 9 سے 12 تک ہماری نسل کی حفاظت کرنا چاہیے. ہم بڑے لاڑ و پیار سے کلچر کے ساتھ بچوں کو، ہماری نسل کو، اور اجتماعی طور پر سارے کے سارے وقت واحد میں غیروں کے غلط ماحول میں ایک ساتھ اجتماعی طور پر دے رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ بگاڑو ہماری نسل کو. تو میں چاہوں گا ہمارے ملک بھر میں +2 کے ادارے ہونا چاہیے، جونیئر کالجز ہونا چاہیے. مزید اس عمر میں ضرورت ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اور ہم ڈراپ آؤٹ کے لیے خصوصی پروگرام بنائے ہیں. بھینسا اور اس کے اطراف کوئی ڈراپ آؤٹ بچہ ہے 13 سال کے اوپر کا ہے، کبھی اسکول نہیں گیا، تھوڑا بہت پڑھ کے چھوڑ دیا تھا، حافظ ہے مکمل کر کے چھوڑ دیا ہے، کوئی چھوٹا 2-4 پارے کر کے چھوڑ دیا ہے. ایسے بچوں کو چن کر دیجیے. ہمارے اظہر صاحب نوبل انگلش ہائی اسکول کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ذریعے بھیجیے. حیدرآباد میں ہم 200-400 ایسے بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سینٹرز ہیں، رہنا کھانا پڑھنا سب فری ہے. کچھ نہیں آتا تو ہم بنیاد سے پڑھانے کے لیے فی الحال 52 ایسے سینٹر ہیں، مدرسے ہیں جہاں پہ ایسے بچوں کو رکھ کر تعلیم دی جا رہی ہے. مزید 30-40 سینٹر بن رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دوسری کنٹریوں میں اردو تعلیم کے اسکولوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، دارالعلوموں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. سر اس اردو تعلیم کو بنیادی کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جیسے بڑے لوگ اور کئی اور ضعیف لوگ اردو آگے بڑھے، اردو تعلیم کو ایک اہمیت دے، آگے بڑھے جوان بچوں کو ایک ہمت دے کہ اردو تعلیم ہماری ایک مارتو زبان ہے، ہم اردو تعلیم سے ہی آگے بڑھیں گے. کیونکہ سر پہلے کے دور میں دیکھا گیا کہ اردو تعلیم سے لوگ کئی وکیل نہ بنے، جج بنے، وہی اردو ادب اور تعلیم سے ہی بنے. مگر آج کل کے بچوں کے ذہنوں، ماں باپ کے ذہنوں میں یہی آ جا رہا ہے کہ اردو سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بچہ انگلش 2 لفظ بول دے گا تو آگے بڑھ جائیں گا، بچہ کچھ اچھا فیوچر بنا لیں گا. مگر جو آپ کا جو مشن ہے، جو کافی اچھا مشن نظر آ رہا ہے کہ جو تعلیم یافتہ، جو کم تعلیم یافتہ بچے ہیں، جو انہیں تعلیم دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ جو محنت کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب بھی جو اردو تعلیم کے جو مشہور جانے جاتے ہیں، بھینسے کے ہائی اسکول کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، ہیڈ ماسٹر بھی رہ چکے ہیں. آج ان کے بچے جو ان کے والد صاحب کا نام لے کے بچوں کو اردو تعلیم کا جو ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی اچھی کوشش کر رہے ہیں. اور آگے بھی آپ سے چاہتے ہیں کہ جوان بچوں کو ہمت افزائی کریں. اس کے بارے میں کچھ دیکھیے جیسا ہم بتا رہے تھے، کچھ غیروں نے کوئی ظلم زبردستی کر رہے ہیں. یہ چھوٹے حادثے ہیں. اپنوں نے جو ظلم کیا ہے وہ بڑا ظلم. کون زبردستی کر رہا ہے؟ اپنی نسل کو بنائیے، فضول خرچی ختم کیجیے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پورے ملک بھر میں کہ شادیوں کو مختصر کیجیے، سادگی سے شادی کیجیے. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین، کم خرچ کا اپوزٹ ہوتا ہے زیادہ خرچ. بدترین نکاح ہوتا ہے وہ جس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے، یہ فضول خرچی ختم کریں. اس احساس کے ساتھ یہ نکاح کی دعوت تام کا بائیکاٹ کریں. اس احساس کے ساتھ کریں. حلال حرام کی بحث ختم کریں. احساس کے ساتھ بند کریں کہ اس لڑکی کے بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. بڑی بہن کی شادی ہوئی، پینشن کے پیسے ختم ہو گئے. چھوٹی بہن کی شادی ہوئی، گھر بک گیا، اور بیٹا بھائی نوجوان قابل بچہ آٹو چلا رہا. یہ ہمارے لوگوں کی غلطی ہے جو کھا کر دعوت میں جا کر کھا کر مبارکباد دیتے ہیں جہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے. اگر اس کو ہم روکیں، اگر کوئی شخص اس احساس کے ساتھ یہ غلط ہے نکاح کے دن کی دعوت تام سے اجتناب کرے، رک جائے، تو کیا وہ برڈے میں جائے گا؟ کیا وہ فنکشن میں جائے گا؟ ایک احساس ہوگا، ایک یہ برائی ختم ہوگی تو ہزاروں برائیاں ختم ہونے کی امید ہے. یہ نسل ہی اصل ہے. نسل کو طاقتور بنانا ہے.
یہ نسل طاقتور ہے تو ہمارا مستقبل طاقتور ہے. میں چاہتا ہوں تہذیب کے ساتھ ساتھ پڑھانا ہے. بچے عجیب غریب آدمی میں چلتے چلتے ایک بچے کو، ایک نوجوان کو قریب میں بلایا اور نصیحت کرا، بیٹا یہ آپ کا پوائنٹ پھٹا ہوا ہے، کیا آپ خود خوش ہیں اس سے؟ تو بتا رہا کہ نہیں ہوں. کیا ماں باپ خوش ہیں؟ تو بولنا نہیں ہے. ماں باپ خوش نہیں ہے تو اللہ بھی خوش نہیں ہے. تو اس سے وعدہ لیا اس کو کبھی نہیں پہنیں گے اور پوری زندگی بھر دوسروں کو بولیں گے. میں ہماری بہنوں سے، ہماری بزرگ ماؤں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، عجیب و غریب حالات ہو رہے ہیں، ماموں نصیحت نہیں کر رہے ہیں، بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہے. نصیحت نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بیماری کہاں سے آ گئی، لگنس نام کی ایک بیماری گھر گھر میں پھیل گئی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جتنے ناظرین یہ سن رہے ہیں ان سے میں پوچھوں گا کیا اگر یہ کسی کے گھر میں ہے تو اس کو جلانا چاہیے؟ یقیناً جلانا چاہیے. آج اس کو جلانے کی خواہش رکھیے، کسی کے گھر میں ہے تو ضرور بولیے اس کو جلانا چاہیے، اور نکاح کی دعوتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، فضول خرچی ختم کرنا چاہیے. اور یہ کو ایجوکیشن کے بہت غلط اثرات ہو رہے ہیں. علماء اکرام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، علماء اکرام رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. اس طرف توجہ دیں، نسل کی تربیت کریں، اور ایک کلچر والے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، اور کمزوری ختم کرتے ہوئے بچوں کو آگے لے کے جائیں تاکہ وہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو. ہیں اور ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ دین کو سمجھے، ایمان کو سمجھے، اور جو چیز غلط ہو رہا اس پہ توجہ دے اور اچھے چیز پہ عمل کریں. سر کا کہنا ہے، اور سر بچوں کے ماں باپ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ بچے کو اردو تعلیم اور ادب اخلاق سکھایا جائے. یہ سر کا کہنا ہے. جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر کا ایک مشن نظر آ رہا ہے، اور جس میں نوبل اسکول کے پرنسپل سر بھی جو بچوں کو اردو تعلیم سے جو ایک جو کرنا چاہ رہے ہیں کافی اچھی بات ہے. اور ایسے ہی سر کچھ لگتا ہے کچھ بھول چکے ہیں، ماں باپ کے لیے کچھ میسج دینا چاہ رہے ہیں. نہیں، میں ماں باپ سے خواہش کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS سائنٹسٹ بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے. یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب. اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. دیکھیے جو سر کہہ رہے ہیں کہ بچہ عالم فاضل بنے تو پیڑھیوں سے بھی رحمت برسے گی اور تمام لوگ خوش ہوں گے، دین پھیلے گا. یہ سر کا کہنا ہے. میں کیمرہ مین پرکاش کے ساتھ محمد ربانی، BBN نیوز، بھینسا.